بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دنیا نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نقطہ نظر۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد اجمل جامی، میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مجیب الرحمان شامی صاحب۔ سب سے پہلے دیکھیے آج کے موضوعات۔ لوڈ شیڈنگ کے معاملے پر سندھ اسمبلی میں وفاق کے خلاف قرارداد منظور۔ ہمیں بجلی مل رہی ہے نہ گیس، بل دیتے ہیں مگر بجلی سے محروم ہیں، امتیازی سلوک بند کیا جائے، مراد علی شاہ کی پکار۔ سندھ کی شکایت پر وفاق کے پاس کیا جواب ہے؟ فاٹا اصلاحات پر ایف سی آر ختم کرنے اور رواج ایکٹ نافذ کرنے کے ترمیمی بل قومی اسمبلی میں پیش۔ مولانا فضل الرحمان کی مخالفت، کہا کوئی مائی کا لال فاٹا کا سودا نہیں کر سکتا، بات نہ مانی گئی تو سب جیم کر دیں گے۔ فاٹا اصلاحات میں اب کیا تنازعہ ہے؟ سی پیک بارے منظر عام پر آنے والی حالیہ نیوز رپورٹ میں کتنی صداقت ہے؟ احسن اقبال نے اسے ڈان لیکس 2 کیوں قرار دیا؟ سوال یہ بھی ہے کہ سی پیک پر معلومات کا فقدان کیوں ہے؟ جائزہ لیں گے آج کے نقطہ نظر میں۔ معروف گلوکار جواد احمد بھی سیاست میں آ گئے۔ پولیٹیکل فرنٹ نامی سیاسی جماعت بنانے کا اعلان۔ گلوکاروں، کھلاڑیوں اور فنکاروں کا سیاست میں آنا کیسا رہے گا؟ شام صاحب، ان موضوعات پر بات کرنے سے پہلے ایک اور بڑا اہم موضوع ہے جس کے بارے میں تفصیلات مسلسل ہمیں لندن سے ہیتھرو ایئرپورٹ سے موصول ہو رہی ہیں۔ باکمال لوگ، لاجواب سروس، پی آئی اے کا یہ سلوگن تھا، لیکن اب کتنے مزید گل کھلائے گی یہ قومی ایئر لائن، یہ کاؤنٹ کرنا ناممکن۔ ابھی میں کچھ ڈیٹا ماضی کا بھی نکالا تو اس کی تفصیلات بھی بے شمار ہیں۔ ہیتھرو میں کل پہنچا تھا پاکستان کا ایک طیارہ پی آئی اے کا، اور آج جو نیشنل کرائم ایجنسی ہے برطانیہ کی، انہوں نے اس کی تلاشی لی۔ جو عملے کے 14 اراکین ہیں ان کو 2 گھنٹے تحویل میں رکھا، اور اطلاعات یہ ہیں کہ اس پرواز سے غالباً منشیات برآمد ہوئی ہیں۔ لوگ ہیروئن کا نام بھی لیا جا رہا ہے مختلف ویب سائٹس پر۔ تو یہ قومی ایئر لائن کہاں جا پہنچی ہے؟ آپ کو یاد ہوگا چند روز پہلے ایک چینی مسافر کو پائلٹ صاحب نے کاکپٹ میں بلا لیا، اس سے پہلے ایک اور پائلٹ تھے، وہ اسلام آباد سے لندن جا رہے تھے، خود وہ بزنس کلاس میں باہر آ کے کمبل اوڑھ کے آرام فرماتے رہے۔ چینی مسافر تو آپ نے بڑا ملفوف لفظ استعمال کیا ہے، ہنسی نہ کہیے۔ ٹھیک ہے، دیکھیں ایئر لائن تو اپنی میں تو سی پیک کی وجہ سے چوک گیا تھا۔ اپنی جگہ ٹھیک ہے، ہمارا قومی ادارہ ہے، لیکن جن لوگوں کے پاس ہے انہیں کسی چیز کا پاس نہیں ہے۔ اور یہ جتنے بھی ادارے قومی آئے گئے، اور وہ ایک حد تک تو ٹھیک ٹھاک طریقے سے چلے، پھر اس کے بعد ان کا کوئی پرسان حال نہیں رہا۔ اب یہ تو بلکہ یہ تو پی آئی اے کی تو بنیاد یہ قومی ادارے کے طور پر رکھی گئی تھی، اور ایئر مارشل اصغر خان اس کے سربراہ رہے، ایئر مارشل نور خان اس کے سربراہ رہے، یعنی بھٹو صاحب کے دور میں بھی، اس کے بعد جنرل ضیاء الحق کے دور میں بھی اس کا معاملہ ٹھیک چلتا رہا، لیکن پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ یہاں سیاست داخل ہوئی اور اس کی ہر چیز تلپٹ کر۔ اسی بات پہ آگے بڑھاؤں گا۔ آپ کو یاد ہوگا ہم نے چند ماہ پہلے ایک اس پہ رپورٹ نشر کی تھی کہ دنیا بھر کی ایئر لائنز کا کمپیرین کریں اور پاکستان کی ایئر لائن کا اگر موازنہ کریں تو فی پرواز کتنا عملہ تعینات ہے۔ ہم نے فی جہاز کا ہے نا؟ جی، فی پرواز سر، ہاں جی، یعنی ایک پرواز جو جاتی ہے اسلام آباد سے لاہور یا کراچی سے لندن، تو اس میں جو عملہ تعینات کیا جاتا ہے، ایلوکیٹ کیا جاتا ہے، وہ دنیا کی کسی بھی بڑی لائن کی نسبت پاکستان میں زیادہ ہے، جو اس بات کا ثبوت تھا کہ پاکستان کی پرواز جو ایئر لائن اس کے پاس اوور لوڈڈ کیپیسٹی ہے جہاز کم ہوتے چلے ملازمین کی، اور سیاسی بھرتیوں کی وجہ سے، یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں، لوگ بڑھتے چلے گئے، اور جو پیپلز پارٹی کا دور حکومت ہے اس نے تو اس میں بالکل ایک آخری کیل ٹھونک دی۔ اب اس کو درست کرنا شروع کیا تھا، اور اس کے سربراہ مقرر ہوئے تھے شجاعت عظیم صاحب، اور وہاں پھر ایک سپریم کورٹ کا حکم آیا۔ وہ بہت ہی کمپیٹنٹ آدمی تھے،
وہ بڑی تیزی سے صورتحال تبدیل ہو رہی تھی اور اچھے لوگ لے کر آ رہے تھے، لیکن پھر جناب سپریم کورٹ کے حکم کی وجہ سے ان کے بارے میں ہوا کہ ایک پرانا مقدمہ تھا ان پر کسی نام نہاد کورٹ مارشل کا، اور ان کو کام کرنے سے روک دیا گیا، اور اس کے بعد یہ پھر معاملہ قابو میں نہیں آیا۔ تو اب تو یعنی ان ڈسپلن جو ہے وہ ہر جگہ ہے ہو رہی ہے، اور اظہر جاوید صاحب آگئے ہیں ہمارے ساتھ لندن سے۔ یعنی جو لوگ سوار ہوتے ہیں ان کو کوئی اصل میں یہ ہمارا ہم نے اچھا، سواری سے یاد آیا، یہ ایک جنوری میں کراچی سے مدینہ شریف جاری تھی ایک پرواز، تو اس میں 7 مسافر کھڑے تھے۔ ہاں، ایک اس میں زیادہ مسافر بیٹھ گئے، جی کھڑے تھے، وہ کھڑے ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ کوئی بات نہیں، جیسے بس کے اوپر کھڑے ہو سکتے ہیں وہاں بھی کھڑے ہو سکتے ہیں۔ اور پھر یہ معلوم نہیں ہوا کہ بھئی ابھی یہ تو، بلکہ یہ خبر آئی کہ جو سری لنکا سے جو لی گئی تھی جہاز لیے گئے تھے، شاندار بس بنائی گئی، ان کو بڑی، وہ پتہ نہیں کہاں گئی وہ سروس، اور وہ بھی ایک بہت ہی مارکیٹ ریٹ سے زیادہ پیسے دے کر وہ کانٹریکٹ کیا گیا۔ پھر اس کی بڑی خبریں لگیں، سرخیاں آئیں، ایف آئی اے نے جناب ہنگامہ برپا کر دیا، پھر کوئی خبر نہیں آئی کہ اس کا سراغ لگایا جائے کہ کیا ہوا اس میں۔ خبر آتی ہے لیکن خبر کا انجام کیا ہوا یہ معلوم نہیں ہوتا۔ لیکن آج والی خبر کا کیا ابھی تک اپڈیٹس ہیں، یہ اظہر سے جان لیتے ہیں پھر۔ اظہر جاوید صاحب ہمارے بیورو چیف ہے لندن سے، انہوں نے ہمیں جوائن کیا۔ اظہر صاحب، کیا معلومات ابھی تک پہنچی ہیں آپ کی نیشنل کرائم ایجنسی جو ہے برطانیہ کی، اس کے توسط سے کیا برآمد ہوا ہے پی آئی اے کس پرواز سے؟ بڑی امبیرسنگ سچویشن ہے، نیشنل کرائم ایجنسی نے کنفرم کیا کہ ہیروئن برآمد ہوئی ہے پی آئی اے کے طیارے۔ اچھا، انہوں نے باقاعدہ پریس ریلیز میں بتایا کہ جو گزشتہ روز طیارہ آیا تھا پاکستان سے، ہیتھرو ایئرپورٹ پہ اترا کل شام کے وقت، اس کو روک کے باقاعدہ طور پر اس کی تلاشی لی گئی، اور سب سے بڑی جو یہ ذلت والی بات کہیں گے ہمارے لیے بھی، خاص طور پہ اوورسیز پاکستانیوں کی، پی آئی اے طیارے کا جو اسٹاف تھا جس میں پائلٹ بھی شامل ہیں، تمام کرو ممبر شامل ہیں، 14 کے قریب، ان کو ہیتھرو ایئرپورٹ پر 6 گھنٹے ڈیٹین رکھا گیا ہے۔ ان کو ان کے کپڑوں کی، ان کے ذاتی سامان کی، سب کی تلاشی لی گئی، اور اس کے بعد ان کے پاسپورٹ ان سے لے لیے گئے، انہیں پابند کیا گیا کہ وہ ہوٹل تو جا رہے ہیں لیکن وہ ادھر ادھر نہیں ہوں گے، اور ان کو کافی پابند کیا گیا، اور توقع یہی ہے کہ اب سے کچھ دیر بعد دوبارہ ان سے پولیس انٹرویوز کرے گی۔ یہ جو ہیروئن برآمد ہوئی ہے، یہ پی آئی اے کے مختلف خفیہ خانوں میں، طیارے کے مختلف خفیہ خانوں میں اسے چھپایا گیا تھا، اور تقریباً 5 گھنٹے کا آپریشن تھا۔ نیشنل کرائم ایجنسی کی طرف سے جو آج باقاعدہ کنفرم ہوا، اس میں ہیروئن کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اور جو ہمارے معلومات ملی ہیں اس کے مطابق جو سیکورٹی حکام تھے ان کو پہلے ہی پتا تھا انٹیلیجنس بیس آپریشن کا، جس پر انہوں نے یہ کاروائی کی، اور جہاز اترنے سے پہلے تقریباً 15-20 منٹ تک سے فضا میں ہولڈ بھی رکھا گیا، وہ چکر لگاتا رہا، اور جیسے ہی اترا مسافروں کے جانے کے بعد تمام کرو ممبر کو روک لیا گیا، اور اس کے بعد یہ کاروائی کی گئی، ابھی تک نہیں ہے کہ کتنے لوگ جائیں گے اور ٹھیک ہے جی اظہر، بہت 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 شکریہ آپ کا شامی صاحب۔ یہ 2015 میں پاکستان ایئر لائنز کو ہیتھرو ایئرپورٹ نے ہی یلو کارڈ ایشو کیا تھا کہ یہ جو قوانین ہیں ان پر پورا نہیں اتر رہی یہ پرواز۔ لیکن اب یہ تو جو جہاز کا عملہ ہے، یہ ضروری بات تو نہیں ہے کہ جہاز کا عملہ سارے کا سارا اس میں شریک ہو، لیکن ایک بات تو طے ہے نا کہ اگر جہاز کے مختلف کمپارٹمنٹس خانوں میں یہ برآمد ہوئی، اس کا مطلب ہے کہ مسافر تو ایٹ لیسٹ اس میں نہیں تھے، لیکن ظاہر ہے کہ جو لوگ اس جہاز جن کی سپرداری میں تھا، جو تیار کرتے ہیں وہ بھی ذمہ دار تھے، عملے کا بھی کوئی فرد، 1 فرد 2 فرد اس میں شریک ہو سکتے ہیں، 3 بھی ہو سکتے ہیں۔ پھر جو لوگ تلاشی لیتے ہیں، جو جن کے ذمہ سارا معاملات کی جانچ پڑتال ہوتی ہے، ان کی نظر بچا کر یہ معاملہ کیسے ہو گیا، اس نے پورا یعنی چند افراد کی یعنی یہ جو بددیانتی ہے، یہ بدقماشی ہے، اس کا یعنی اس کی کالک جو ہے ایک بڑے ہمارے قومی ادارے پر لگی اور ہماری پوری قوم پر لگی، کیونکہ پاکستان کا نام بھی اس سے جڑا ہوا ہے۔ بالکل، اور میں تو آپ دیکھیے، میں تو بڑا اتنا افسوس ہوتا ہے مجھے اور شرمندگی ہوتی ہے۔ ابھی میں نیو یارک ٹائمز کی ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا، اس میں پاکستان کا ذکر کیا گیا تھا کینیا کے ساتھ، کہ یعنی جو کرپشن ہے، جو ملک کرپشن کے حوالے سے بہت بدنام ہو چکے ہیں، ان میں ہمارا نام بھی آتا ہے، اور یہ ایک بس اپنے بس میں تو کچھ ہوتا نہیں، غصہ آتا ہے اور آ کر رہ جاتا ہے۔
सर सीपैक भी ज़ेर बहस थी, कल भी वन बेल्ट वन रोड फोरम हुआ और उसके बाद एक डॉन ने रिपोर्ट छापी कि ये असल रोड मैप है, इसका तफसीलात पेश की गई। एहसन इकबाल साहब ने तो ये कहा कि इनमें कोई सदाकत नहीं है और ये डॉन लिक्स 2 है। ये पहला एक मसवदा था, एक बैंक जो था उसने ये तैयार किया था, उसकी तजावीज़ हैं ये, जो फाइनल मसवदा है, जो हतमी जो मुआहिदा है, ये उसकी तफसीलात नहीं है। उन्होंने इसे डॉन लीक्स 2 कहकर भी पुकारा। हालांकि देखिए असल आसन इकबाल अब तो माशाल्लाह एक बड़े सीनियर यानी ढंग के सियासतदान हो चुके हैं और बड़े पढ़े लिखे हैं। वॉटन स्कूल के नहीं, अमेरिका से अमेरिका के वो MBA हैं, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से, बल्कि प्रोफेसर कहलवाना पसंद भी करते हैं। हाँ, हो सकता है, जो लोग खुद भी कह देते हैं। इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के वो बाकायदा यहाँ से फारग तहसील हैं, यहाँ प्रेसिडेंट रहे यूनियन के। तो एक यानी प्रोफेसर अगर वो उनको कहा जाता है तो वो उसका इस्तेहकाक रखते हैं। यहाँ तो जब आप लेक्चरर होते हैं तभी प्रोफेसर बन जाते हैं, और तोते से फाल निकालते हैं तब भी प्रोफेसर बन जाते हैं। तो ये तो बाकायदा एक पढ़े लिखे प्रोफेसर हैं। मगर असल बात क्या है कि उनको भी इस तरह गुस्सा आता है, झुंझलाहट होती है। किसी अखबार की रिपोर्ट पर इतनी झुंझलाहट नहीं जाहिर करनी चाहिए। या तो जवाब में असल बात बता दें सारी क्या है, जवाब में तरदीद कर दी जाए, वजाहत कर दी जाए, मगर इस तरह ताने देना जो है ये अच्छी बात अच्छा जी, सलमान गनी साहब चूंकि बीजिंग में गए थे, लेकिन उनसे बात करने से पहले एक और बड़ा हम मौजूद जो सोशल मीडिया पे बड़ा आज हिट रहा और उस पर कई हमें फोन मैसेजेस आए कि जनाब इस बारे में तो वजाहत करें। वो कि मोहतरमा मरियम औरंगजेब साहिबा कर चुकी हैं वजाहत, लेकिन मैं आपको ट्वीट दिखाना नहीं, पहले आप इससे आप ये अंदाजा लगा लीजिए कि जो हकायक जो हैं उनको किस तरीके से तोड़ा मरोड़ा जाता है, बल्कि किस तरीके से हकायक के नाम पर चीजें घड़ी जाती हैं। और फिर नईमुल हक जैसे जो और सियासतदान ये बड़े तस्वीर जो है तारिक फातमी साहब भी वहां दस्तखत जो हो रहे थे मुआहिदों पर, उस तकरीब में खड़े पाए गए। ये देखिए, ये मोहतरम नईमुल हक साहब है, चीफ स्पोक्समैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और श्री मजारी साहब हैं। गो के उनके बाद में ये ट्वीट दस्तयाब नहीं था, लेकिन ये क्योंकि मरियम औरंगजेब साहब ने उसकी वजाहत की और नईमुल हक साहब ने भी इस बारे में निशानदेही की। देखें जनाब, ये तारिक फातमी जो हालिया फारिग हुए अपने ओहदे से, उनको जनाब लेके गए हैं और ये कितनी बददियानती वगैरह वगैरह। तो मरियम औरंगजेब साहबा ने क्या कहा, सुन ले वैसे, सुन ले, देखिए। एक पुरानी तस्वीर को उनके दोनों तर्जुमान ने ट्वीट किया, जो कि बहुत ही अफसोसनाक है, और उसके बाद उन्होंने डिलीट किया। एक तर्जुमान ने तो डिलीट कर दी है और अब जल्द ही वो दूसरे भी, लेकिन ये वो मैं समझती हूँ ट्रेनिंग है जो लीडरशिप आपको देती है, क्योंकि इमरान खान साहब जो है बगैर तहकीक किए बात करते हैं, इल्ज़ाम लगाते हैं, इल्ज़ाम तराशी करते हैं, इसीलिए उनके ऑफिशियल तर्जुमान भी वही काम करते हैं। पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो 18वां पैरा रिलीज हुआ है, पहले वो पढ़े और उसके बाद रिपोर्ट। जनाब सलमान गनी साहब को भी प्रोग्राम में हम खुशामदीद कहते हैं, लेकिन पहले एक बात सुन लीजिए, लोगों तक ये वाज़ेह हो जाए कि एक तस्वीर सोशल मीडिया पर ये पुरानी है, जारी की एक गई, और विजिट की, नहीं, जिसमें तारिक फातमी साहब भी मौजूद थे जी। उससे कहा गया कि तारिक फातमी साहब को वजीर आजम साथ लेकर गए हैं, यानी उनको जो सबक दोष किया गया उसके है उसके बावजूद गोया वो काम कर रहे हैं, लेकिन वो तस्वीर पुरानी थी और बहुत जल्द ये राज बेनकाब हो गया। लेकिन जो हमारे PTI के दोस्त हैं और रहनुमा हैं, उन्होंने तगड़े तगड़े बयानात उस पर दाग दिए। ठीक, अच्छा सर, ये वन बेल्ट वन फोरम कल भी उस पर बात की, इस पर हमें तो डेफिनेटली फवायद होंगे, क्या होंगे वो आप बयान भी कर चुके हो, करेंगे भी, लेकिन जो यूरोपियन यूनियन के 28 ममालिक हैं उन्हें कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। सोचा हमने ये कि हम इसे जैसे ले रहे हैं वो तो नाज़रीन को पता है, लेकिन यूरोपीय यूनियन के ममालिक इस पर क्या तबसरा करते हैं, क्या तहफ़्फ़ुज़ात तो यूरोपीय यूनियन की फिक्र आपको इतनी क्यों हो गई? इसलिए कि हमें ये भी देखना चाहिए, तो आपकी कोई फिक्र नहीं है, हमें देखना ये चाहिए कि दुनिया इसे कैसे देख रही है। दुनिया अपने हर एक छोटी सी रिपोर्ट अगर वो देख लेते हैं, लेकिन एक बात समझ लीजिए कि हर शख्स जो है अपने जाविये से हर चीज को देखता। पंजाबी का मुहावरा है, किसी को माश मुवाफिक होते हैं, किसी को बादी होते हैं। ठीक है, लेकिन क्या कीजिए कि ग्लोबलाइजेशन हो रही है ना। नहीं, आप शौक पूरा कर लें। देखिए फिर एक रिपोर्ट देखिए, और बिलखुसूस भारत का हमने जिक्र शौक पूरा करने वाली बात है और कुछ नहीं सर, देखिए उसे मालूमात में मबनी रिपोर्ट है।
برطانوی اخبار دی گارڈین کا ماننا ہے کہ یورپی یونین کے 28 ممالک نے چین کی ون بیلٹ ون روڈ پالیسی کی حمایت کرنے سے انکار کیا ہے۔ یورپی یونین کے ایک اہم عہدیدار کا حوالہ دیتے ہوئے اخبار لکھتا ہے کہ منصوبے کی شفافیت، پائیداری اور ٹھیکوں کے معاملے پر یورپی یونین کی تسلی نہیں ہو سکی۔ یاد رہے کہ سوموار کو چینی صدر شی جن پنگ نے شرکاء کو مخاطب کرتے ہوئے قائل کیا کہ یہ گلوبلائزیشن کا دور ہے اور تمام ممالک کو یوں مل کر چلنا چاہیے جیسے ہنسراج ایک خاص ترتیب میں پرواز کرتے ہیں۔ رواں سال چین کی جانب سے یہ سب سے بڑا بین الاقوامی فورم تھا جسے صدر جن پنگ کی سگنیچر پالیسی سے تعبیر کیا جا رہا ہے۔ گارڈین کے مطابق یورپی یونین کا کہنا ہے کہ چین کا یہ منصوبہ اسی صورت میں کامیاب ہو سکتا ہے جب اس میں شفافیت، باہمی ملکیت اور سماجی ترقی جیسے عناصر نمایاں ہوں۔ یاد رہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ، اینگیلا مرکل، تھریسا مے اس فورم میں شریک نہ ہوئے، جبکہ بھارت نے کھلی مخالفت کرتے ہوئے فورم کا بائیکاٹ کیا۔ برطانیہ نے البتہ چینی پالیسی کا خیر مقدم کیا ہے۔ دوسری جانب بھارت کے 3 اہم خبر رساں اداروں نے اپنے اداریے میں بھارت سرکار کی جانب سے ون بیلٹ ون روڈ فورم میں شرکت نہ کرنے کے فیصلے کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے اسے خارجہ پالیسی اور سفارتکاری کی ناکامی سے تعبیر کیا ہے۔ انڈین ایکسپریس نے لکھا کہ بھارتی اعتراض درست، مگر ہم خود مختاری کے معاملے پر کسی عالمی طاقت کو ساتھ نہیں لے کر چل سکے۔ بھارت کو کانفرنس میں شرکت کر کے اپنی آواز بلند کرنا چاہیے تھی۔ دی ہندو نے لکھا کہ بھارتی تحفظات درست ہیں، تاہم بحیثیت مبصر بھی شریک نہ ہونا سفارتکاری کے دروازے بند کرنے جیسا ہے۔ ٹائمز آف انڈیا نے خیال ظاہر کیا کہ بیجنگ فورم میں شرکت نہ کر کے بھارت نے عام روش کے برخلاف ایک دلیرانہ خارجہ پالیسی کا مظاہرہ کیا، لیکن اس فورم میں شرکت نئی دہلی کے لیے چینی مذاکراتی ٹیکنیک پر غور کے لیے بہتر ثابت ہوتی۔ سر ایک بریک لے لیں ابھی، یا اس رپورٹ پر کچھ تبصرہ اگر ہے تو کر لیں، پھر سلمان غنی صاحب سے بریک کے بعد بات کریں گے۔ رپورٹ پر تبصرہ تو ہی دیکھیں، ایک بات سمجھ لیجئے کہ چین جو یہ ساری تگودو کر رہا ہے اور دنیا کے مختلف ممالک کو اپنے ساتھ ملا رہا ہے، کہیں جہاں سڑک کے ذریعے، ریل کے ذریعے، روس میں ریل، بنگلہ دیش میں پل بن رہے ہیں، پل تو، اور سمندر کے ذریعے، یہ اس کی اپنی تجارت جو ہے اس کے لیے یہ سارے پاپڑ بیلے جا رہے ہیں۔ اس کا مال جائے گا، امپورٹ ہوگا، اور دنیا سے جو چیز اس کو درآمد کرنی ہوگی وہ بھی اس پہ ذریعہ ہے۔ تو اس سے لوگوں، ان سارے ملکوں کو فائدہ ہوگا جو اس سے جڑے ہوں گے، کیونکہ دیکھیں ان کی برآمدات بڑھیں گی، چین کی برآمدات بھی بڑھیں گی۔ دنیا کی کم و بیش 1/4 آبادی جو ہے وہ ادھر رہتی ہے اب، اور چین جو ہے 1.25 ارب سے زیادہ کی آبادی ہے اس کی۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ اس کی پیداوار کیا ہے اور اس کی ضرورتیں کیا ہیں۔ چلیں ایک بریک لیتے ہیں اور پھر سلمان غنی صاحب کا تبصرہ ہوگا اس فورم کے حوالے سے، بالخصوص جو حالیہ نیوز رپورٹ آئی اس میں کتنی صداقت ہے، بیان کریں گے سلمان غنی صاحب ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، شام سے بریک سے پہلے ہم نے سوال اٹھایا تھا کہ سی پیک بارے جو منظر عام پر نیوز رپورٹ آئی اس میں کتنی صداقت ہے، چونکہ سلمان غنی صاحب بیجنگ سے ہو کے آئے ہیں، آج ہی پہنچے ہیں۔ کیپٹن عمیر میاں کا میسج آیا کہ یہ جامی صاحب جو ہیں سی پیک کے بارے میں تنقیدی رویہ کو اپناتے ہیں۔ یہ تنقیدی رویہ نہیں ہے، آلٹرنیٹیو اوپینین بھی سن لیا کریں نا، ضروری تو نہیں جو آپ پسند کریں سننا وہی ہم آپ کو بیان کریں، دوسروں کی رائے بھی سن لیا کیجیے۔ ان کی بھی آپ سن لینا، میں نے سن تو اگر آپ ان کی سنانا چاہتے ہیں تو اس سے میں آنے کیا ضرورت، آپ نے ان کی رائے سنا دی، ہم نے اپنی رائے کے ساتھ چٹکی لی ہے، یہ تو اس سے یہ تو ثابت ہو گیا۔ نہیں، اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ ہم نے بھی ان کی خوب چٹکی لی۔ نہیں، ان کی تو کیا بیچارے وہ کیا لیں گے، ٹھیک ہے چلیں، انہوں نے ٹھیک لی ہے۔ چلیں سر اس پہ بات کریں کسی اور پروگرام میں۔ السلام علیکم سلمان صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ اچھا سر، یہ جو نیوز رپورٹ آئی ہے ڈان میں جو شائع ہوئی، احسن اقبال صاحب کو موقع بھی آیا، اس میں کتنی صداقت ہے؟ آپ چونکہ اس فورم میں بھی گئے، مختلف حکام سے بھی آپ کی ملاقات ہوئی ہوگی وہاں پر، تو کتنی صداقت ہے اس میں؟ دیکھیں جاوید صاحب، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت سی پیک کی اہمیت اور حیثیت وہ کھل کے سامنے آ گئی ہے، اور جو منصوبہ آپ کے دشمن کو کھٹک رہا ہے، کم از کم پاکستانی میڈیا کو اس حوالے سے اسے کنٹروورشل نہیں بنانا چاہیے۔ یہ 2015 کی رپورٹ ہے،
اور یہ رپورٹ پہلے شائع ہو چکی ہے. یہ چین کے ڈیولپمنٹ بینک کی رپورٹ ہے اور اس کے بعد حکومت نے اس پہ اپنی ریزرویشن بھی ظاہر کی تھی. دیکھیں بات یہ کہ اس پہ کوئی شک نہیں کہ پاکستان اور چین مل کے آگے بڑھ رہے ہیں اور اس وقت تک جن شعبہ جات کے اندر معاہدات ہوئے ہیں اس میں آپ کا انفراسٹرکچر ہے, اس میں پاور پروجیکٹس ہیں, اس میں گوادر ہے, اس میں ریلوے ہے, لیکن جس سطح پہ یہ لے جانا چاہ رہے ہیں ابھی ایسی کوئی بات نہیں. لیکن جامع صاحب آپ کے پروگرام کی وساطت سے ایک بات میں ضرور کہنا چاہوں گا. ابھی آپ جس فوٹیج کا ذکر کر رہے تھے جس میں طارق فاطمی صاحب ہیں, میرا خیال ہے اس میں سب سے معتبر گواہی پرویز خٹک صاحب کی ہے, کیونکہ پرویز خٹک صاحب اس میں موجود ہیں اور پرویز خٹک صاحب اور مراد علی شاہ صاحب کے ساتھ ہم 3 دن رہے ہیں. ہم 10 جرنلسٹ تھے, ہم نے ہر حوالے سے ان سے بات کی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک پازیٹیو سائن تھا کہ دونوں چیف منسٹرز نے جو دوسری پارٹیوں سے تعلق رکھتے ہیں انہوں نے کہا یہ پاکستان کا منصوبہ ہے, پاکستانیت کا جذبہ بروئے کار لانا چاہیے, سیاست اپنی جگہ. میں سمجھتا ہوں جب تک کہ ان قومی منصوبوں کے حوالے سے قومی جذبہ اپنایا نہیں جائے گا ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. اور بدقسمتی یہ ہے کہ چین کے اندر 29 ممالک کے سربراہ مملکت موجود تھے, دیگر لوگ بھی موجود تھے. پاکستان کے حوالے سے اتنی کنفیوژن نہیں تھی جتنی پاکستان آ کر ہمیں محسوس ہوئی ہے. میں سمجھتا ہوں کچھ منصوبوں کو ہم چھوڑ دیں, باقی جو حکومتی پالیسی ہے اس پہ ہم ضرور تنقید کریں. بات یہ کہ گورننس کا ایشو ہے, احتساب کا ایشو ہے, ڈیلیوری کا ایشو ہے, بہت سارے ایشوز ہیں, لیکن یہ منصوبے خالصتاً پاکستانی منصوبے ہیں اور اس میں ضرور پاکستانیت کا جذبہ سامنے لانا چاہیے. اور سب سے اہم پوائنٹ ہے جامی صاحب جو میں سمجھتا ہوں, دیکھیں ون بیلٹ ون روڈ یہ ہے چین کا منصوبہ اور اس میں جو گیٹ وے ہے وہ پاکستان میں بننا ہے, اس لیے پاکستان کی اہمیت زیادہ ہے. اسی لیے چین کے پریزیڈنٹ پاکستانی پرائم منسٹر کو ساتھ ساتھ رکھتے رہے. میں سمجھتا ہوں کہ علاقائی اور بین الاقوامی طور پہ پاکستان کی پوزیشن بڑھ رہی ہے, لیکن پاکستان کے اندر کنفیوژن بڑھ رہا ہے. یہ گیند پاکستان کے اہل سیاست کی کورٹ میں ہے, وہ ضرور سوچیں. سلمان آپ یہ بتائیں کہ آپ کو اندازہ ہوا وہاں کے وزیر اعظم پاکستان جو ہیں ان کی کوئی زیادہ اہمیت تھی وہاں؟ جی شامی صاحب میں یہی بات کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر ایک کنفیوژن ہے, ایک انتشار پھیلانے کی کوشش ہو رہی ہے اور میں بطور پاکستانی جرنلسٹ یہ سمجھتا ہوں. دیکھیں یہ منصوبہ بھی کچھ دیر پہلے آپ بھی یہی بات کر رہے تھے, اصل میں نام کوئی نہیں لے رہا, میں نام لیتا ہوں کہ یہ منصوبہ جو ہے یہ ون بیلٹ ون روڈ کا منصوبہ اور اکنامی کوریڈور یہ امریکہ اور اس کے حواریوں کو ہضم نہیں ہو پا رہا. خاص طور پہ ہندوستان جو ہے, دیکھیں کون سی کمی ہندوستان چھوڑ رہا ہے جو ہم پوری کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اسی لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ جو کچھ منصوبوں کو ہمیں ضرور چھوڑ دینا چاہیے. اور میں اس میں ٹریبیوٹ پیش کرتا ہوں جو چیف منسٹر پختونخوا اور چیف منسٹر سندھ نے وہاں پر بات کی ہمارے اور واپس آ کے بھی چیف منسٹر سندھ نے کافی اس کو واپس آ کے بھی چیف منسٹر سندھ نے کافی اس کی تعریف کی. بہت شکریہ آپ کا سلمان غنی صاحب. دیکھیے ڈان نے جو رپورٹ چھاپی ہے وہ ایک ابتدائی خاکہ ہے. جب ایک چیز پہ غور کر رہے ہوتے ہیں مختلف ادارے, مختلف یعنی عناصر, کئی اپنی اپنی پلاننگ ہوتی ہے, ہر ایک کی اپنا ایک منصوبہ ہوتا ہے. تو ایک بینک کی طرف سے یہ منصوبہ اس طرح سے چین کا ڈیولپمنٹ بینک ہے, چین کا ڈیولپمنٹ بینک جو ہے ظاہر ہے اس کی اپنی ایک اہمیت ہے, لیکن حتمی شکل کیا ہوئی وہ بھی آنی ہے. وہ ابھی یعنی تفصیلات اس کی نہیں آئیں. جتنی تفصیلات ممکن ہو سکتی ہیں کیونکہ ہر چیز تو یعنی آپ مشتہر نہیں کر سکتے, اتنی حکومت کو ضرور جاری کرنی چاہیے. لیکن ایک بات ہم یہ بنیادی طور پر سمجھ لیں کہ پاکستان کے لیے یہ ایک نعمت ہے اور 46 ارب ڈالر سے زیادہ کی جو سرمایہ کاری ہو رہی ہے اس میں جو یعنی انرجی پیدا کرنے کے کوئی 34 ارب ڈالر کے 36 ارب ڈالر تو صرف بجلی پیدا کرنے کے منصوبے ہیں. تو اگرنہ اتنی بڑی انویسٹمنٹ بجلی پیدا کرنے میں ہو نہیں سکتی کہاں سے پاکستان لے کے آتا, اور پاکستان کو یہ کہاں سے کہاں اس کی معیشت پہنچے گی یہ ہمیں, اور ہر ملک کو اپنے مفاد کے تابع اس کا جائزہ لینا چاہیے. برطانیہ جو ہے اس میں کوئی 12-13 بلین ڈالر جو ہیں ان کی سرمایہ کاری کو نیوکلیر پلانٹ بنانے کے لیے چائنا کر رہا ہے. اور جب چینی رہنما وہاں گئے تھے تو ایک ان کا پوری دھوم دھام سے استقبال ہوا تھا. ہاں بڑا فقید المثال. ٹھیک ہے آگے بڑھنا ہے ہمیں, اور جو فاٹا اصلاحات کے حوالے سے ایف سی آر ختم کرنے اور رواج ایکٹ 2017 ترمیمی بلز پیش ہوئے قومی اسمبلی میں, اس پر ہم نے بات کرنی ہے اور ہمیں جوائن کر لیا سینئر صحافی تجزیہ کا جناب سلیم صافی صاحب نے. لیکن اس سے پہلے سر آپ کے پاس آتے ہیں, یہ مولانا کیا کہہ رہے تھے کل
یعنی وہ فاٹا کے ایک رکن ہیں، ان سے گل آفریدی شاہ ان سے الجھ پڑے اور کہا کہ کوئی مائی کا لال فاٹا کا سودا نہیں کر سکتا. اس سے پہلے ایک ڈی آئی خان میں ایک ٹریبیون کی خبر تھی، اس میں انہوں نے خان صاحب کو ووٹ دینے کے حوالے سے فتویٰ بھی جاری کیا. حرام ہے ان کو ووٹ دینا. یہ کیا ہو گیا مولانا؟ مولانا نے یہ بات کہی اور بعد میں تھوڑی معذرت بھی کی انہوں نے ویسے کہ جذباتی طور پر میں نے کوئی ایسی باتیں کہہ دی، لیکن وہ کہتے ہیں ریفرنڈم کرایا جائے اور فاٹا کر. دیکھیے فاٹا جو ہے اب یوں بدل چکا ہے، اس میں ایک نئی جنریشن آ چکی ہے، پڑھے لکھے نوجوان ہیں جو چاہتے ہیں، جو یعنی پیچھے صدیوں پیچھے نہیں آپ ان کو دھکیل سکتے. وہ ایک آبرومند شہری کے طور پر زندگی گزارنا چاہتے ہیں اور پاکستان کے دوسرے شہریوں کے برابر حقوق چاہتے ہیں. تو اب یہ جو مولانا اس کے راستے میں جو رکاوٹ بن رہے ہیں یا محمود خان اچکزئی بن رہے ہیں، انہیں بھی غور کرنا چاہیے، معاملات کو آگے کی طرف لے کے جائیں، پیچھے کی طرف نہ دھکیلیں. اور یہ ہمارے سلیم صافی صاحب جی دورہ کر کے بڑے علم بردار ہیں، ابھی وزیرستان سے دورہ بھی کر کے آئے ہیں اور علم بردار ہیں فاٹا کو جلد از جلد قومی دھارے میں شریک کیا جائے، خیبر پختونخوا میں ضم کیا جائے. تو اس لیے ذرا ان سے بھی بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم سلیم صافی صاحب، بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. سینئر تجزیہ کار صحافی ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں. صافی صاحب جی وعلیکم السلام. جامی صاحب اور شامی صاحب کو سلام. اور شامی صاحب ہم علم بردار کسی بھی چیز کے بنے لیکن شاگرد آپ کے ہیں. نہیں اللہ ہمارے پودے آپ کے لائے. آپ تو ماشاءاللہ اب جوانوں کو پیروں کا استاد کر. تو صافی صاحب آپ نے جو وزیرستان کا نقشہ کھینچا اور جس طرح وہاں سکول بن رہے ہیں، جس طرح وہاں کیڈٹ کالج بن رہے ہیں اور جس طرح وہاں، تو اس سے تو ہمیں ایسے لگا کہ یار پنجاب کو بھی وزیرستان میں شامل کر لیا جائے تاکہ یہاں بھی فوج جو ہے اس طرح کے تعمیراتی کام کر سکے. بڑے خواہش پیدا ہوئی آپ کا پروگرام دیکھ کر. تو صافی صاحب بتائیے کہ جو مولانا جو اتنے کیوں مضطرب ہیں اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فاٹا میں بھاری اکثریت لوگوں کی چاہتی ہے کہ وہ خیبر پختونخوا میں ضم ہو جائے؟ ایک تو دیکھ شامی صاحب کی وزیرستان میں جو سڑکیں میں نے دکھائی، جو اسکول ولیجز دکھائے، جو ہاسپٹل دکھائے، وہ اپنی جگہ پہ حقیقت ہے. اور فوج کے زیر نگرانی وہ دوست ممالک کے تعاون سے وہ بن گئے ہیں. اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ فوج نے بڑی قربانیاں بھی دے دی اور اب بہت ساری جگہوں پہ فوج کہیں پہ ٹیچر کے ڈیوٹی میں بھی وہ حصہ ڈال رہے ہیں پڑھائی کر کے، کہیں پہ ہاسپٹل میں ان کے ڈاکٹر بھی کام کر رہے ہیں. اور کچھ حوالوں سے میرے لیے بھی وہ بڑی پرکشش تھی. لیکن ان سب کچھ کے باوجود یہ جو موجودہ قبائلی نظام ہے اس کی وجہ سے اس وزیرستان کے لوگ غلام بھی ہیں، محکوم بھی ہے، اور ان کو احساس غلامی اور محکومی بھی ہے، کیونکہ ان کو کوئی آئینی قانونی حق حاصل نہیں ہے. تو ایک تو یہ کہ وہ پھر سڑکوں کو اور ہاسپٹل کو اور ان کو کیا کر لیں گے. دوسری بات کہ یہ مرجر نہ ہونے کی وجہ سے اور مین سٹریم میں نہ ہونے کی وجہ سے کہ اب دیکھیں کہ آئی ڈی پیز کو لے جانا اور سنبھالنا وہ سول ایڈمنسٹریشن کا کام ہے. ان کے لیے گھروں کو دوبارہ تعمیر کرنا وہ سول ایڈمنسٹریشن کا کام ہے. لیکن وہاں پہ ان لوگوں بہت بری حالت سے گزرے اور آج بھی نہ گھروں کی تعمیر کا کام اس طرح ہو رہا ہے، نہ ان کو باقی جو سہولیات ہیں وہ اس طرح دی جا رہی ہے. پھر تیسری چیز کہ مرجر نہ ہونے کی وجہ سے اور وہاں الگ نظام کی وجہ سے میں کل بھی مولانا فضل الرحمان صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا تھا تو یہ اس کا ذکر آیا تو مولانا نے مجھے کہا کہ 9 سال ہو گئے میں وزیرستان نہیں گیا ہوں، مجھے اندر جانے نہیں دے رہے. مثلا یہ اس نظام کو جس کو ہمارے محترم مولانا صاحب اور اچکزئی صاحب پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں، اس نظام کی حالت یہ ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے مولانا فضل الرحمان 9 سال سے جا ہی نہیں سکے، محمود خان اچکزئی ان ایجنسیوں میں داخل بھی نہیں ہو سکتے. میں نے بھی یہ کیا کہ 3 سال منتیں کر کے گورنروں کے، وزراء کے، اور اب ظاہری بات ہے کہ فوج مجھے مہربانی کی اور فوج کے پروگرام پہ میں گیا ہوا تھا. تو مجھے خود سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ مولانا صاحب اور اچکزئی صاحب، اور میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس سازش میں یہ میاں نواز شریف صاحب بھی شریک ہیں. وہ یہ جو فنڈز ہے اور جو ڈیویزیبل پول کے 3% کے ہیں وہ اس الیکشن ایئر میں ادھر ڈائیورٹ نہیں کرانا چاہتے ہیں. تو بیسیکلی مولانا صاحب کا مگر کیا سندھ اس میں راضی ہے؟ خیبر پختونخوا راضی ہے فنڈ دینے پر؟
دیکھیں پہلے شروع میں ہمارے پرویز خٹک صاحب بھی اگر مگر کر رہے تھے، لیکن بعد میں ان کو جب یہ احساس ہو گیا کہ یہ ادھر آ رہا ہے تو وہ ظاہری بات ہے کہ وہ مان گئے ہیں۔ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ہمیں خود حکومتی لوگ بتاتے ہیں، اور اس روز بھی ایک وفاقی وزیر نے کہ پنجاب قربانی دینے کو تیار ہے۔ اب ظاہری بات ہے کہ جب پنجاب اور خیبر پختونخوا دیں گے تو سندھ جہاں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے اور جس پارٹی کے منشور میں بھی فاٹا کا مرجر شامل ہے، تو میرے خیال میں پیپلز پارٹی وہ بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ٹھیک ہے، کر سکے گی۔ اچھا سر، آج وقت کی قلت ہے، صافی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا اور آپ کے تبصرے کا، پھر کسی اور اس پہ تفصیل سے بات کر لیں۔ پہلی بات سنیے، پنجاب جو ہے اس نے ابھی تک اعتراض نہیں کیا کہ جو فاٹا کو ڈیولپمنٹ کے لیے اضافی رقم دینی ہے این ایف سی سے، پنجاب نے اس پر اعتراض نہیں اٹھایا۔ اسی طرح وہ کہہ رہے ہیں سندھ کا بھی منشور کا حصہ تھا، سندھ کو بھی چاہیے کہ وہ اس پہ تیار ہو جائے تاکہ اضافی رقوم بھی فراہم ہو سکے۔ اور دیکھیں اس وقت بنیادی چیز جو ہے وہ احساس سے شرکت ہے، اور جس طرح فاٹک کی اب جو نئی نسل ہے، اب یہ ابھی قوانین کیا، اگر ایک شخص کی غلطی کی سزا ایک شخص سے کوئی جرم سرزد ہو جائے تو پورا قبیلہ جو ہے اس کو بھگتنا پڑتا ہے۔ اب سر ایک بریک ہمیں لینی ہے، پرانے رواج ان کو ختم کرنا اب نہیں چل سکتے۔ چل ایک بریک ناظرین لیتے ہیں، ملتے ہیں آپ سے چھوٹی سی بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین۔ شام صاحب، سندھ اسمبلی میں بجلی کے مسئلے پر وفاق کے خلاف قرارداد منظور کی گئی، ان کا شکوہ تھا مراد علی شاہ صاحب کا۔ ہم نے کوشش کی کہ خواجہ آصف صاحب تک رسائی ہو جائے، ان کا نمبر بند ہے۔ جو وزیر مملکت ہیں پانی و بجلی آبِ شیر علی صاحب دوپہر 3:30-4 بجے سے لے کے ابھی اس وقت تک ان کا نمبر مسلسل مصروف ہے، تو وہ بھی دستیاب نہیں، اس لیے اس پہ پھر کسی اور بات کریں گے۔ البتہ جو نئی سیاسی جماعت بنانے کا اعلان کیا جواد احمد صاحب نے، انہوں نے شکایت کی ہے، دیکھیے کراچی جو ہے ہاں تو کراچی الیکٹرک بجلی سپلائی کر رہی ہے اور اس کو میں 500 میگا واٹ نیشنل گریڈ سے جا بھی رہی ہے، تو اب جو دیکھنا چاہیے کہ جو کتنی پرسنٹیج بجلی کی اس کو مل رہی ہے، تو یہ کل پوچھ لیتے ہیں ان کی شکایات جو ہیں رفع ہونی چاہیے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی۔ اچھا، ہمارے بڑے معروف گلوکار جواد احمد صاحب، تنویر قیصر شاہد صاحب نے کہا ہے کہ امریکیوں پر بھی غصہ اتارا ہے انڈین ایکسپریس نے، کہ انہوں نے اپنا وفد کو بھیج دیا۔ امریکہ کا بڑا ہائی اعلیٰ سطح کا وفد جو ہے وہ آیا۔ ٹھیک ہے، اب یہ بڑے معروف گلوکار جناب جواد احمد صاحب جو ہیں، انہوں نے سیاسی پارٹی بنانے کے لیے درخواست دی۔ میں نے ان کی باتیں سنی ہیں، ان کے اندر ایک انقلابی اور لگن ہے، باغی تو چھپا بیٹھا ہے۔ چلے، السلام علیکم جواد صاحب۔ جی وعلیکم السلام حضور، کیا حال ہے آپ کی دعا جناب۔ جماعت کا نام کیا ہے، اس کا ایجنڈا کیا ہوگا، منشور کیا ہوگا، کچھ مختصر بیان کیجئے۔ دیکھیں، ہم الیکٹرل پالیٹکس میں اگر جا رہے ہیں تو جامی آپ کو تو پتا ہے کہ اس ملک کے اندر جو ایک چیز جس کا بہت بڑا فقدان ہے وہ یہ ہے کہ لیفٹ آف سینٹر کوئی پارٹی نہیں ہے، مطلب جو غریب آدمی کی بات کرتی ہو، جو ایشوز کی بات کرتی ہو، سوشل سیکورٹی کی بات کرتی ہو، منیمم ویج کی بات کرتی ہو، یا اولڈ ایج بینیفٹس کی، پینشن کی، ورکنگ آورز کی، اوور ٹائم کی۔ یہ اصل وہ چیزیں ہیں جو کہ ورکنگ کلاس کے لیے امپورٹنٹ ہوتی ہیں۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی پارٹیز نے بس اسی طرح کی پالیٹکس کرنی ہے کہ وہ ایک دوسرے پہ الزام دیتے رہے، یا سمجھے کہ ایک آدمی کو ہٹا کے تو سارا نظام ٹھیک ہو جائے گا، یا کوئی یہ کہہ رہا ہو جی کہ اگر ہم آ جائیں گے تو ہم سب کچھ ٹھیک کر لیں گے، حالانکہ ان کے اندر بھی جاگیردار، سرمایہ دار اور بڑے بڑے لینڈ مافیاز کے لوگ ہوں اور ہر پارٹی کے اندر موجود ہیں۔ تو ہم سمجھتے ہیں ایسے موقع پہ ایسی پارٹی آنی چاہیے جو کہ غریب آدمی کی، محنت کشوں کی، مزدوروں کی، کسانوں کی بات کرے اور نوجوانوں کی بات کرے اور مڈل کلاس کی بات بھی کرے۔ وہ مڈل کلاس جو پاکستان میں سکویز ہو رہی ہے اس کو بہت چھوٹا۔ تو نام کیا ہوگا پارٹی کا جواد بھائی؟ جی ہم تو برابری کی جو کہ بات کرتے ہیں، تو ہم نے برابری کے ہی حوالے سے اس کا نام سوچا ہے۔ پورا نام جو ہے مطلب اگر وہ ہو جائے رجسٹر ہم نے کروانے کے لیے درخواست دی ہے تو برابری پارٹی پاکستان ہوگا۔ اچھا، آپ یہ بتائیں مجھے کہ کوئی بڑا گروپ بھی آپ کے ساتھ آپ نے بنایا ہے ہم خیالوں کا، یا ابھی یہ کام شروع کریں گے؟ شامی صاحب، بہت سی چیزیں ایسی ہیں پاکستان میں کہ میں جو جس طرح چیزوں کو دیکھتا ہوں، اگر تو ہمارے مجھے پتا آپ کا کن لوگوں کی طرف اشارہ ہے، اگر تو ان کو سمجھ آتی ہے کہ ملک کے اندر پالیٹکس کن بنیادوں پہ ہو سکتی ہے تو پھر تو ان سے بات ہو سکتی ہے، لیکن اگر کوئی بہت ہی ریڈیکل لوگ گفتگو کرتے ہیں اور وہ اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں جو کہ
ہمارے یہاں پہ معاشرے کے اندر جو ہے وہ اس کو ایکسیپٹنس ہی نہ ہو اور الٹا مسئلہ ہمیں پڑ جائے تو ہم ایسا کوئی بیگیج تو نہیں اٹھانا چاہیں گے کبھی بھی. تو ہم نے کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ جس میں ہم ٹھیک ہے شاہ صاحب، ہر ایک کو بس شامل کر لیں. ٹھیک ہے جواد صاحب، بہت شکریہ آپ کا. اس کا مطلب یہ ہوا ٹو یو سر کہ کوئی موجودہ پارٹی ایسی نہیں ہے جس میں یہ اپنی آرزویں جو ہے شامل کر سکے، اس لیے نئی پارٹی کا خیال آیا ہے. لیکن یہ کٹھن کام ہے کہ آپ یعنی علاج کرانے کے لیے پہلے ہسپتال بنائیں.